25واں سالانہ انعامی جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ حضرات آج کے اس پروگرام میں مدرسہ اسلامیہ کھاڑیوار کے حوصلہ مند طلباء کا مشاہدہ فرمائیں گے۔ آج کی اس مجلس کی ابتدا قرآن سے اور اس کے بعد تقریر اور سوال و جوابات اور دل و دماغ کو راحت اور روح کو تسکین کا سامان فراہم کرنے والی نعتیں اور نظمیں اور مکالمے پیش کیے جائیں گے۔ اس پروگرام کو تحسین و خوبی اور پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت دے کر اجلاس کے معاون بنیں گے۔ حاضرین مجلس عزیزان ملت، ان چند گزارشات کے بعد آج کے اس سنہرے موقع پر اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو، ضروری ہے کہ صدر جلسہ کا انتخاب کر لیا جائے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا، دینی ہو یا دنیاوی، تو کسی ایک کو امیر اور ذمہ دار منتخب کر لیا جائے تو یہ کام خیر و برکت تک پہنچتا ہے، رحمت حق متوجہ ہوتی ہے، کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ یہی ہمارے اسلاف کا دستور ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس سنت مبارکہ کو زندہ کرتے ہوئے میں آج کے اس جلسہ کی صدارت کے لیے اور آگے پروگرام بڑھانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حافظ حمزہ حافظ انور شیخ کو کہ آئے اور قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، قول خدا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قول خدا ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حاضرین مجلس عزیزان ملت، ان چند گزارشات کے بعد آج کے سنہرے موقع پر اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز شروع ہو چکا ہے، صدر جلسہ کا انتخاب کر لیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا، دینی ہو یا دنیاوی، کسی ایک کو امیر منتخب کیا جاتا ہے، رحمت حق متوجہ ہوتی ہے، کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ یہی ہمارے اسلاف کا دستور ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس سنت مبارکہ کو زندہ کرتے ہوئے میں آج کے اس جلسہ کی صدارت کے لیے ہمارے مہمان خصوصی مقرر شیریں بیاں خطیب حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب خلیفہ، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم کا نام نامی اسم گرامی پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے میرے ساتھیوں میں سے کوئی میری تائید فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ آج کے جلسے کی صدارت کے لیے اس شخصیت عظمیٰ کا نام نامی اسم گرامی پیش کیا گیا ہے۔ میں اپنی طرف سے، تمام اساتذہ کی طرف سے، کمیٹی اور شورا کی طرف سے اور تمام ذمہ داران کی طرف سے اس کی پرزور تائید کرتا ہوں، تائید تام۔ جلسے کا پروگرام آگے بڑھتے ہوئے محترم حضرات، حدیث نبوی کا مطالعہ علمی سیر کے طور پر ہرگز نہ کیا جائیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایمانی تعلق کو تازہ کرنے اور عمل کے لیے ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت کو دل میں ضرور پیدا کر لیں، ایسے سنیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے لیے دعوت دیتا ہوں مدرسہ کی ایک طالبہ کو، صدف صاحب الدین ملا۔
قرات پڑھنے والے بچے کو جھرینا ٹیچر کی طرف سے 100 روپیہ دیا جاتا ہے. فجزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. حمزہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے سامنے احادیث بیان کرنا چاہتی ہوں. اللہ مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 1. اذا سألت فاسأل اللہ. ترجمہ: تجھے جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کر. حدیث نمبر 2. ان اللہ رفیق یحب الرفق. ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. حدیث نمبر 3. اجل اللہ یغفر لکم. ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں بیٹھاؤ، وہ تمہیں معاف کر دے گا. حدیث نمبر 4. السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ. ترجمہ: سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے. حدیث نمبر 5. رضا الرب فی رضا الوالد. ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے. حدیث نمبر 6. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ترجمہ: سچا اور امانت دار تاجی انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. حدیث نمبر 7. افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ فی اول وقتها. ترجمہ: اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. حدیث نمبر 8. من انتہب نہبۃ فلیس منا. ترجمہ: جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 9. اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ. ترجمہ: جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو. حدیث نمبر 10. طوبی لمن طاب کسبہ. ترجمہ: خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی کمائی حلال ہو. حدیث نمبر 11. من ادعی ما لیس لہ فلیس منا. ترجمہ: جو کسی دوسرے کی چیز کا خود کے لیے دعویٰ کرے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 12. ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع. ترجمہ: خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، دنیا کے اسباب اور وسائل کا حاصل ہو جانا اور بات ہے، دنیا میں پرسکون زندگی اور اطمینان اور راحت و آرام اور مسرت کی زندگی حاصل ہو جانا اور بات ہے. دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ضروری ہے. اسی کو سمجھانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں. سوال اور جوابات کے انداز میں پیش کرنے کے لیے مدرسہ کے 2 طالب علم کو ساجد علی سبحان علی ملک، کونین عارف پٹھان. قرات پڑھنے والے کو حمزہ حافظ انور کو حافظ مستقیم کی طرف سے 50 روپیہ اور حدیث پڑھنے والی لڑکی کو حافظ مستقیم کی طرف سے 100 روپیہ دیا جاتا ہے. وہ آئے اور اپنا انعام وصول کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں کو اور تمام مخلوق کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے؟ مسلمانوں کے مذہب کا نام اسلام ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے. اسلام سچا دین ہے. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کریں اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے، آپ سے محبت کرے، آپ کے حکموں کی تابع داری کرے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے. ہم ان کی امت میں ہیں. اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟
जो शख्स हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला का रसूल ना माने वो भी काफिर है। कुरान मजीद किस तरह नाजिल हुआ था? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर आपको आयत या सूरत सुना देते थे, आप उसे सुनकर याद कर लेते थे और किसी लिखने वाले को बुलाकर लिखवा देते थे। वुज़ू के फराइज क्या है? वुज़ू के फराइज 4 है। नंबर 1, पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का फंसा करना। नंबर 4, दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। नमाज किसे कहते हैं? नमाज खुदा ताला की इबादत और बंदगी का एक खास तरीका है जो खुदा ताला ने कुरान शरीफ में और हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में मुसलमानों को सिखाया है। मस्जिद में नमाज पढ़ने से आदमी खुदा ताला के सामने होता है या घर में? खुदा ताला हर जगह सामने होता है, चाहे मस्जिद में नमाज पढ़े चाहे घर में, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा होता है। 5 नमाजों का नाम क्या है? पहली नमाज फजर जो सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है। दूसरी नमाज ज़ोहर जो दोपहर के वक्त सूरज ढलने के बाद पढ़ी जाती है। तीसरी नमाज असर जो सूरज छुपने के 2 देर घंटे पहले पढ़ी जाती है। चौथी नमाज मगरिब जो शाम को सूरज छुपने के बाद पढ़ी जाती है। 5वीं नमाज ईशा 2 देर घंटे रात आने पर पढ़ी जाती है। नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? नमाज पढ़ने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। हम थोड़े से फ़ायदे बताते हैं। नंबर 1, नमाजी आदमी का बदन और कपड़े साफ पाक और सुथरे रहते हैं। नंबर 2, नमाजी आदमी खुदा ताला को राज़ी और खुश करता है। नंबर 3, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी आदमी से राज़ी और खुश होते हैं। नंबर 4, नमाजी आदमी खुदा ताला के नज़दीक नेक होता है। नंबर 5, नमाजी आदमी की नेक लोग दुनिया में भी इज्जत करते हैं। नंबर 6, नमाजी आदमी बहुत से गुनाहों से बच जाता है। नंबर 7, नमाजी आदमी को मरने के बाद खुदा ताला आराम और सुकून से रखता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौशाद भाई की तरफ से सवाल जवाब पेश करने वाले बच्चों को 100 रुपया, इस्माइल रंगरेज की तरफ से 100 रुपया, मुख्तार भाई की तरफ से 50 रुपया। अल्लाह इनके अतिये को कबूल फरमाए। जरीना बेन टीचर की तरफ से दोनों बच्चों को 100 रुपया दिया जाता है, वो आए और अपना इनाम हासिल कर लें। फैयाद फिरोज शेख की तरफ 10,000 रुपये तमाम प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले, फारिग होने वाले और जलसा और फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को दिया जाता है। हाजी मुस्तफ़ा टेलर, हाजरा बेन कासिम भाई और कासिम भाई रमजान की तरफ से असातिजा को 2,000 रुपया और जलसा में हिस्सा लेने वालों को 100 रुपया दिया जाता है। शरीफ फैमिली की तरफ से असातिजा को 500 रुपया और अली भाई को और कारी अब्दुल सत्तार साहब को 500 रुपया दिया जाता है और प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले को 50 रुपया दिया जाता है। सलीम भाई खैरानी की तरफ से 10,000 रुपया मौसूल हुआ है तमाम के लिए और मुंतजिर सिद्दीक कीमा, इमरान शेख, अख्तर अल्लाह रखू पोपट की तरफ से 9,000 रुपया फूल हाजिरी वाले और फारिग होने वाले और असातिजा को दिया जाता है। अल्लाह इनके अतिये को खूब कबूल फरमाए। आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, परवरदिगार आलम ने हर इंसान को 2 खास नेमतों से नवाजा है। नंबर 1 दिल है, नंबर 2 दिमाग है। दिमाग इल्म इलाही का बर्तन है और दिल मोहब्बत इलाही का बर्तन है। दोनों का होना जरूरी है वरना इंसान गुमराह हो जाता है। ये हिकमत की बातें हैं, उसी को समझाने के लिए मैं मदरसा इस्लामिया खारीवार की 2 तालिबा को दावत देता हूँ। एक तालिबा को दावत देता हूँ, आफरीन शफी अजमेरी। हनीफ भाई खलीफा के पोते और नवासों की तरफ से 2,000 रुपया जलसे में हिस्सा लेने वाले इलियास जाहिर कोठरी वाला, तस्नीम जाहिर कोठरी वाला और हसन समीर और रुमैसा समीर की तरफ से अल्लाह इनके भी अतिये को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
حکمت کی بات ہے، جو دوسروں کی بےعزتی کرتا ہے وہ خود ذلیل ہو کر رہتا ہے، جو لوگوں کے سامنے فخر کرتا ہے وہ نظروں سے گر جاتا ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھنے والا باعزت ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے، جہالت کے راستوں پر چلنے والا عدل و انصاف سے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے 700 علماء سے 5 سوال کیے، سب نے ایک ہی جواب دیا، عقل مند کون ہے جو دنیا کو ناپسند کرتا ہو، سمجھدار کون ہے جو دنیا سے دھوکہ نہ کھائے، مالدار کون ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، فقیر کون ہے جو زیادہ مطالبہ نہ کرے، کنجوس کون ہے جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق نہ دے، مشورہ کرنے والا کبھی ناکام اور برباد نہیں ہوتا، علم ایک ایسی دولت ہے جو تیری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم ایک ایسی دولت ہے جو جس کے خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال کے خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لوٹتی نہیں اور مال کے لوٹنے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے، اللہ کو کسی کی ہلاکت منظور ہوتی ہے تو اس کو اس کی خود راہی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے، نرمی سے بہتر کوئی اخلاق نہیں اور سختی سے بدتر کوئی بد اخلاقی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم دل کا سرور ہوتا ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے، علم سے رنج دور ہوتا ہے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے۔ اسماعیل رنگریز کی طرف سے اس بچی کو 50 روپیہ، نوشاد بھائی کی طرف سے 50 روپیہ اور حافظ مستقیم کی طرف سے 50 روپیہ دیا جاتا ہے، اللہ ان کے عطیے کو قبول فرمائے۔ 2000 روپیہ انعام کے لیے مرحوم ابراہیم قاسم ٹھنڈا کی طرف سے اور مرحوم حاجی ابراہیم اور مرحوم قاسم ٹھنڈا کی طرف سے 2000 روپیہ انعامات کے لیے موصول ہوا ہے، اللہ ان کے عطیے کو قبول فرمائے۔ جرینا ٹیچر کی طرف سے اس لڑکی کو 100 روپیہ دیا جاتا ہے۔ محمد یوسف افریقہ والے کی طرف سے امتحان میں جو ممتحن آئے تھے ان کو 1000 روپیہ دیا جاتا ہے، اللہ ان کے عطیے کو قبول فرمائے۔ محترم دوستو، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، قرآن کریم کتاب شفا ہے، قرآن سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام سرداری والے نبی ملے، سرداری والی کتاب ملی اور سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت بھی حضور کی ہوگی، قرآن کا یہ صدقہ ہے۔ تو قرآن کے متعلق نظم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عقیل عمران گلدیرا، محمد حاجی علی ملا، انس زبیر منگلیا، فرحان شاہد مونیا، صفوان ناصر خلیفہ۔ جویریہ محمد علی کیما کی طرف سے 500 روپیہ اساتذہ کو موصول ہوئے ہیں، اللہ ان کے عطیے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سینے میں روشنی ہے قرآن کی بدولت، سینے میں روشنی ہے قرآن کی بدولت، نورانی زندگی ہے قرآن کی بدولت، نورانی زندگی ہے قرآن کی بدولت،
وبركاته. जरीना टीचर की तरफ से 250 रुपया मौसूल हुआ है और जहीर भाई मांजरा की तरफ से इन बच्चों को एक एक कवर दिया जा रहा है। मुख्तार भाई फुलवरिया की तरफ से 250 रुपया, मरहूम रंगरेज इस्माइल की तरफ से 250 रुपया, अफीफा हाफिज जाकिर की तरफ से मोहम्मद को एक कवर दिया जा रहा है। उस्मान भाई पाटिया की तरफ से 500 रुपया इन बच्चों को, नौशाद भाई की तरफ से 250 रुपया दिया जा रहा है। अल्लाह इनके अतिये को कबूल फरमाए। और हाजी इरफान काजी और शिरीन टीचर की तरफ से जलसा में हिस्सा लेने वाले को एक एक कवर दिया जाता है। 2000 रुपया मुनाफ उमर मियाँ नासिर की तरफ से मरहूम उमर मियाँ गुलाम नासिर के इसाले सवाब के लिए दिया जाता है। अल्लाह इनके अतिये को कबूल फरमाए। हाजी इरशाद भाई हवेली वाला की तरफ से 5000 रुपया तमाम जितने मदरसे में तलबा पढ़ते हैं उनको दिया जाता है। अल्लाह इनके अतिये को कबूल फरमाए। अब्दुल हमीद अब्दुल करीम रंगरेज की तरफ से 500 रुपया इन बच्चे को दिए जाते हैं। मतलब इनको इस पढ़ने वाले बच्चों को सफदर भाई की तरफ से कवर दिया जाता है। रईस भाई की तरफ से 500 रुपया इन बच्चे को दिया जाता है। आगे प्रोग्राम की कड़ी बढ़ाते हुए मोहतरम हजरात, हर मुसलमान को मौत से पहले मौत की तैयारी करनी चाहिए। दुनिया गुजरगाह है, ये गुजरने ही वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मय्यत के साथ सिर्फ और सिर्फ उसके आमाल जाते हैं। मोहतरम साथियों, सोचने का मकाम है, वो अमल जो कब्र की कठिन घड़ी में काम आने वाला है, वो हमारे पास आमाल जमा कर ले। बस इसी सिलसिले में मौत के मुतालिक तकरीर पेश करने के लिए मदरसा हाजा की एक तालिबा को दावत देता हूं, आयशा हाफिज आफाक साहब। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मोहतरम सदर जलसा, उलमाए किराम और प्यारे मेहमानों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज के इस जलसा में मैं आपके सामने मौत के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मोहतरम हजरात, आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर ये मंजिल आसानी से तय हो गई तो बाद में आने वाली मंजिलें और भी आसान होगी, लेकिन अगर कब्र की मंजिल सख्त हो गई तो बाद की मंजिलें और भी ज़्यादा सख्त होगी। मोहतरम सामीन, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि कब्र ये न कहती हो, मैं तन्हाई का घर हूँ,